أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ کے بعد کیا پڑھا جائے گا میرے بھائیو؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ بڑی عظیم سورت ہے. اتنی عظیم سورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا اعلان ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. اتنی عظیم سورت، اتنی اس کی اہمیت، اتنا اس کا مقام و مرتبہ. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی صلاۃ لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. جس نے کوئی بھی نماز پڑھی، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ صلاۃً، کوئی بھی نماز، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز خداج، نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے. کتنی مرتبہ کہا ہے؟ 3 مرتبہ. پوچھنے والے نے کہا ابو ہریرہ یہ حدیث تو بیان کر رہے ہو لیکن ہمیں ذرا بات تو بتاؤ. کیا بات ہے جی؟ بات یہ ہے کہ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ فرمایا اقرأ بها فی نفسک، تب بھی پڑھو لیکن آہستہ آواز سے پڑھو. مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تب بھی پڑھو لیکن آہستہ آواز سے پڑھو. اور پھر اپنی حدیث کو مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور بندے کے مابین. کس کو تقسیم کر دیا ہے؟ کس کو تقسیم کر دیا ہے؟ نماز کو. اب دھیان سے سنیں کہ اللہ کے رسول نے نماز کس کو کہا ہے. آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے نماز کا لفظ یہاں سورہ فاتحہ پہ بولا ہے. گویا کہ سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہی نماز ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے مابین 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمیدنی ربی، میرے رب نے میری حمد بیان کی ہے، میری تعریف کی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت کا اظہار کیا ہے، میری تعظیم کی ہے. میرے بھائی اگر آپ خود سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو یہ جواب آپ کو ملے گا. اگر آپ یہ کہیں گے امام نے پڑھ لیا ہے تو پھر امام کو یہ جواب ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. میرے بھائی غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ نعبدو کا. عربی جاننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نعبدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ بولیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ نے نعبدو کا نہیں کہا، اللہ نے کہا ایاک نعبدو. ایاک کو اللہ پہلے لے آئے ہیں، اور جب یہ پہلے آئے تب مطلب ہوتا ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں. نماز میں تو وعدے کرتا ہے کہ مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور نماز کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد. نماز کے بعد کہتا ہے یا علی مدد. نماز کے بعد کہتا ہے یا غوث اعظم مدد. اللہ سے ڈر جا میرے بھائی، اللہ سے ڈر جا. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک معاف کرنے والے نہیں ہیں، باقی ہر گناہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے بارے میں پیشگی اعلان ہے کہ کبھی معاف نہیں کروں گا. بلکہ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالی نے سورہ انعام میں اپنے کئی جلیل القدر انبیاء کے نام لیے. جناب آدم کا نام لیا، جناب نوح کا نام لیا، جناب ابراہیم کا نام لیا، جناب موسیٰ کا نام لیا، جناب عیسیٰ کا نام لیا، جناب اسماعیل کا نام لیا علیہم الصلوۃ والسلام. اور آخر میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے. اور میرے بھائی 24ویں اس بارے میں تو حد ہو گئی. 24ویں اس بارے میں اللہ نے صرف ایک ہستی کو مخاطب کیا، ایک کو. کس کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. میرے بھائی یہ خطرناک لکیر ہے شرک. جو اس لکیر میں داخل ہو گیا
اس کے لیے معافی نہیں ہے الا یہ کہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کر لے. تو بہرحال میرے بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نماز میں کہہ رہے ہیں. اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. بندے کے لیے کیا ہے؟ نستعین، بندے کی مدد کروں گا. میرے لیے کیا ہے؟ میری عبادت. فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا ولی عبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اسے دوں گا. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. آج لوگوں سے کہیں نا کہ اپنی نماز ٹھیک کر لو، چیک کر لو اللہ کے رسول کے مطابق ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہم 30 سال سے غلط پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے ہم غلط پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی اگر آپ واقعی صراط مستقیم پہ ہیں، آپ مکمل طور پہ اسلام کے اوپر چل رہے ہیں، تو پھر نماز میں کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ آپ تو پہلے ہی سیدھے راستے پہ ہیں. میرے بھائی سیدھا راستے کا سوال اللہ سے کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کئی مسئلوں میں آپ کو سیدھے راستے کا علم ہی نہ ہو، اور کئی مسئلوں میں آپ سیدھے راستے پہ ہوں لیکن آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں تاکہ آئندہ پھسلیں نہ. تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. اور جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا کون لوگ ہیں؟ اللہ کے انبیاء کرام، اللہ کے اولیاء، اللہ کے شہداء، اللہ کے نیک لوگ. اب کئی دوست کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو جی پتہ چل گیا کہ بزرگوں کے راستے پہ بھی چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، یقیناً بزرگوں کے راستے پہ چل سکتے ہیں، بزرگوں کے اس راستے کے اوپر جس راستے پہ اللہ کے رسول تھے. لیکن اگر کسی مسئلے میں میرا بزرگ آپ کا بزرگ، میرے مولوی صاحب آپ کے مولوی صاحب، میرے استاد آپ کے استاد، میرے شیخ صاحب آپ کے شیخ صاحب، میرے قاری صاحب آپ کے قاری صاحب کسی مسئلے میں پھسل گئے ہیں، دائیں بائیں ہو گئے ہیں، مسئلہ بھول گئے ہیں، غلطی ہو گئی ہے، تو وہاں ہم اللہ کے رسول کی طرف دیکھیں گے، اس بزرگ کی طرف نہیں دیکھیں گے. جبکہ بزرگ کو بزرگ مانتے رہیں گے، امام کو امام مانتے رہیں گے، عالم دین کو عالم دین مانتے رہیں گے، اس سے محبت کرتے رہیں گے، اس کی عزت کرتے رہیں گے. لیکن اس مسئلے میں ہم اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے، اس مسئلے میں بزرگ کو چھوڑ دیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ راستہ ان کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، ان کا راستہ نہیں ہم چاہتے جن کے اوپر تیرا غضب ہوا. کون ان کی مثال ہے؟ یہودی. ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو علم نہ ہونے کی وجہ سے راہ راست سے بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ یہ آخری حصہ سن کے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے، یہ سب کچھ میرے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا تھا وہ اس کو میں دوں گا. یہ سب کچھ جو ہے میرے بندے کے لیے ہے. آخری حصہ سن کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اس کو دوں گا. میرے بھائی اس چیز کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ نماز کہا ہے. سورہ فاتحہ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ نماز. کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں سورہ فاتحہ کی کتنی اہمیت ہے. اور جناب عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. جو بھی نہیں پڑھتا اور جو بھی نماز ہو، لا صلاۃ، نماز نہیں ہوتی اس آدمی کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اب چاہے یہ آدمی امام ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے سفر کی نماز ہو، چاہے حضر کی نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے سنتے ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ اس کے بغیر میرے بھائی نہیں ہوتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رب العالمین کی رحمت نازل ہو. میرے بھائیو، یہ وہ آیت ہے جو مدینہ میں نہیں بلکہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. کہاں نازل ہوئی تھی میرے بھائیو؟ مکہ میں. مکہ میں نازل ہوئی تھی. اور یہ لفظ جب میں بول رہا ہوں کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں
کہ مسلمانوں کے اوپر باجماعت نماز فرض ہوئی ہے مدینہ میں، مکہ میں نہیں ہوئی۔ مکہ میں مسلمانوں کے اوپر باجماعت نماز فرض نہیں تھی، تو وہاں پہ امام اور مقتدی کا مسئلہ نہیں تھا کہ امام پڑھے تو مقتدیوں نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، ایسی کوئی صورتحال وہاں پہ درپیش نہیں تھی۔ تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ آپ کو قرآن پاک سے ہی پتا چلے گا۔ 24ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سنو۔ تو اللہ نے کیا کہا اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ اس کو دھیان سے سنو۔ کافروں نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے دھیان سے توجہ سے سنو۔ وَالْغَوْا فِيهِ، کافروں نے کہا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو شور شرابہ کرو، بیہودہ گوئی کرو۔ اللہ نے کہا نہیں، انصتوا، خاموش رہو۔ وقال الذين لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافروں نے کہا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو اسے نہ سنو، شور شرابہ کرو، بیہودہ گوئی کرو، تاکہ تم مسلمانوں کے اوپر غالب آ جاؤ۔ اللہ تعالی نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رب کی رحمت نازل ہو۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کا تعلق نماز سے نہیں ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے اس سے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، مکہ میں، جہاں مسلمانوں کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں تھی، جہاں پہ امام اور مقتدی کا چکر ہی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور و معروف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا نماز کی قرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ اس آیت کا نماز میں قرات سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اس آیت کا سورہ فاتحہ کی جب اس کی تلاوت امام کر رہا ہو تو مقتدی کرے نہ کرے، اس آیت کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق کافروں سے ہے جو کہتے تھے جب قرآن کی تلاوت ہو تو شور کیا جائے۔ اللہ تعالی نے کہا شور نہ کرو، قرآن پاک کو دھیان سے سنو اور خاموش رہو۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس آیت کا تعلق نماز میں قرات سے ہے، سورہ فاتحہ سے ہے، تب بھی میرے بھائی ہم نے اس آیت کے اوپر بھی عمل کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا ہے جو بخاری مسلم میں آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب عمل کیسے کریں گے؟ حدیث کے اوپر بھی عمل کریں گے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے، اور آیت کے اوپر بھی عمل ہوگا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں میرے بھائیوں؟ کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ تو جب 113 صورتوں کی تلاوت ہو تو اس وقت خاموشی سے سنو، لیکن جب سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو تو پیچھے پڑھو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ میرے بھائی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، چپ رہو۔ چپ رہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے، چپ رہو کا مطلب یہ ہے کہ شور شرابہ نہ کریں۔ آہستہ آواز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آواز میں پڑھنا انصات کے منافی نہیں ہے، آہستہ آواز سے پڑھنا انصات کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو ہے تلاوت کی جائے گی، جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی، آپ امام ہوں تب بھی، آپ امام کے پیچھے قرات کریں تب بھی، ہر شکل میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں جناب انس ابن مالک سے یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو؟ صحابہ کرام خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے۔ تب ایک صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے تلاوت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو، البتہ جب سورہ فاتحہ کی باری ہو تو تم میں سے کوئی اپنے نفس میں پڑھے، آہستہ آواز میں پڑھے۔ اور ایسی ایک روایت ابو داؤد شریف میں عبادہ ابن صامت سے بھی آتی ہے، اور مسلم شریف کی یہ روایت گزشتہ روز بھی میں نے بتائی تھی کہ جب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں، جو بھی من صلی، جو بھی من عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ من میں ہر کوئی آ جاتا ہے، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے تنہا ہو۔ من صلی صلاۃً،
اور صلاۃ بھی نکرہ ہے، اس میں ہر نماز آ جائے گی. اور فرمایا جو اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نامکمل ہے. تو لوگوں نے جناب ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، تب بھی اسے آہستہ آواز سے پڑھو. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. سورہ فاتحہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی.